اپنے قلب کے میل کو، اپنے قلب کی تمام گندگیوں کو دور کر لیتا ہے، اس کا دل مثل آئینہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل مثل آئینہ ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو فوراً اسکین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایئرپورٹ پر آپ پہنچیں، ضیاء یزدانی صاحب سے پوچھئے گا، آپ نئی ٹیکنالوجی دلی ایئرپورٹس وغیرہ میں آ گئی ہے اور بہت سارے ایئرپورٹس میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اور نئی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ وہ آپ کا آئی ڈی، آپ کا پاسورڈ پہلے سے وہ محفوظ کر لیتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں۔ آپ جا کر وہاں چہرہ دکھائیے، اسکین کر کے ڈاٹا بتا دیں گے، اس کی فلائٹ اتنی بجے ہے، پھر اتنی بجے ہے۔ سیکیورٹی بھی آئی ڈی کارڈ نہیں پوچھتی، کہتے ہیں اس کو آگے جانے دو، اس لیے کہ اس کی آئی ڈی پہلے سے ایڈ ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے۔ یہ جو اسکین کیا، اسکین کرتے ہی آپ کا پورا بایو ڈاٹا نکال دیا۔ اور آسان کر دو، آپ کہیں گے ہوا میں اڑنے والوں کی بات کر رہے ہیں، زمین پر رہنے والوں کی بات کر دو۔ آدھار کارڈ جب آپ بناتے ہیں، آپ انگوٹھے کے نشان لگاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی اپنے انگوٹھے کا نشان لگائیں گے، یوں دبائیں گے، وہ اسکین کر لے گا۔ اسکین کرتے وہ بتا دے گا بندے کا نام کیا ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، فلاں فلاں فلاں، ساری چیزیں۔ کیوں؟ اسکین کر لے۔ مادی طاقت انگوٹھے کے ذریعے اسکین کر کے بایو ڈاٹا بتا دیتی ہے۔ غوث پاک اور ان کے غلاموں کی شان بھی یہ ہے کہ یہ مادی نہیں، عطا کردہ قدرتی طاقت ہے۔ بندہ کہتا ہے السلام علیکم، حاضر ہو کر فوراً اسکین ہو جاتا ہے۔ اور اسکین ہو گئی، بلکہ جملہ اور کہہ دو، مادی طاقت کے سامنے تو اسکین ہونے کے لیے ٹچ کرنا یا سامنے ہونا ضروری ہے۔ قدرتی طاقت کی شان یہ ہے، بیٹے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور یہاں سے اڑیسہ والے نے کہا یا غریب نواز المدد، اسکین بھی ہو گیا، ضرورت بھی پتہ لگا لی گئی، چاہت بھی پتہ لگا لی گئی۔ اولاد مانگتا ہے کہ رزق مانگتا ہے، ایمان کی سلامتی مانگتا ہے کہ جان کی سلامتی مانگتا ہے۔ اسکین کر لیا، وہ مشین وہ نہیں جو لائٹ سے چل کر خراب ہو جائے، یہ مشین قدرتی نور سے چلنے والی ہے، جس کو کبھی خرابی نہیں ہے۔ کوئی اجمیر میں بیٹھ کر اسکین کر رہا ہے، کوئی بغداد میں بیٹھ کر اسکین کر رہا ہے، اور ان سب کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ ہے، جس کی شان یہ ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ادھر بندہ دل سے آہ کرتا ہے، باپ سنے نہ سنے، ماں سنے نہ سنے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے بسر پہ، ادھر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کنڈیشن یہ ہے، بیٹا رو رہا ہے، باپ کو پتا نہیں، لیکن محبت یہ ہے، ہزاروں کلومیٹر دور امتی رو رہا ہے، مصطفیٰ قبر سے اسے دعائیں دے رہا ہے۔ یہ اسکین کرنے کی شان ہے، اس کا قلب جتنا کلیئر ہوتا ہے وہ اتنی جلدی اسکین کر لیتا ہے۔ آپ فاسٹ ٹیگ لگا کر کار سے جاتے ہیں، بہت ٹائم لگا دیا صاحب، یہ پار نہیں کی کار، میری پار نہیں کی، اسکین کر رہا۔ کیوں؟ اس کے اسکین کرنے کی طاقت کم ہے، کیمرہ پرانا لگایا، پاور کم ہے، اسی لیے زیادہ ٹائم لے رہا ہے۔ آپ اسمارٹ سٹیز میں سفر کیجئے، وہ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہت دور سے اسکین کر کے سیدھے نکال دیتے، ڈنڈا کھل گیا۔ کیوں صاحب؟ آپ نے کھڑا بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کے اسکین کرنے کی کوالٹی بڑی تگڑی ہے۔ جناب جب مشین کی اسکیننگ، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی سمجھا سکیں، جب مشین کی اسکیننگ کی طاقت یہ ہے کہ وہ دور سے بھاپ لیتا ہے، اتنا سا بار کوڈ ہوتا ہے، اتنا سا، اس سے وہ پتہ لگا لیتا ہے گاڑی کون سی ہے، گاڑی کا مالک کون ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، فاسٹ ٹیگ بیلنس کتنا ہے، لینا کتنا ہے، بچانا کتنا ہے۔ ادھر سے آیا، اسکین کیا،
اور ہاتھوں ہاتھ کار پار ہو گئی، اس نے پیسہ بھی لے لیا، آپ نے پتا بھی نہیں چلا کہ نیا پیسہ، آپ نے اختیار پہلے سے دے رکھا ہے کہ ہاں بھی آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اسکین کرنے کی وہ مشین ہے جسے آپ میرا مال بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کیا یہ اسکین کی مشین ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب مادی طاقت اسکین کر سکتی ہے پھر قدرتی طاقت کی اسکین کرنے کی شان کیا ہوگی۔ بات دور چلی گئی، یہ قصیدے کی بات آگے تو عرض کر دیا چلتے چلتے، لیکن افسوس ہے جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، جن کو نہیں سمجھ میں آئے گا ان کو نہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ راشد نظامی صاحب نے لکھنؤ میں اپنا فون آف کیا، کولکاتہ ایئرپورٹ پر اترے، انہوں نے آن کیا، میسج آیا ویلکم ٹو کولکاتہ۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں کلکتہ آ گیا ہوں؟ تیرا فون تو بند تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں کلکتہ آ گیا؟ میرے دوست کو بتانے کہ میں کلکتہ ہوں، تجھے کیسے پتا چلا؟ آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جناب وہ اس لیے یہ جو فضائیں ہیں سیٹلائٹ کی شعاؤں کو کیپچر کرتی، آپ کے نیٹ ورک سے، آپ کی سم سے جو موبائل سے شعائیں نکلتی ہیں، ان شعاؤں کو کیپچر کر کے سم کارڈ والے فون بتا دیتے ہیں اس وقت آپ کی سم کلکتہ کا نیٹ ورک پکڑ رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، فون بند ہونے کے باوجود بھی یہ ہوائیں بتا دیتی ہیں ایئرٹیل والوں کو، جیو والوں کو کہ بندہ کہاں ہے۔ جب مادی طاقت نہیں ہے تو جسے قدرتی طاقت ملی ہو، وہ اگر فرما دے نظر تلا بلاد اللہ جماعت خربلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے بنائے ہوئے شہر کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ اور اس نے کہا آپ تو نہیں مانتے، گوگل میپ مانتے ہو؟ اب یہی بیٹھے بیٹھے سرچ کیجئے کہ مکہ سے مدینے کا راستہ کتنا، تو وہ دکھا دے گا کتنے کلومیٹر ہے، کہاں لال ہے، کہاں پیلا ہے، کہاں نیلا ہے۔ جہاں لال ہے ریڈ لائٹ وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، جہاں پیلا ہے وہاں معمولی بھیڑ ہے، جہاں نیلا ہے وہاں راستہ کلیئر ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں موبائل رکھ کر دنیا کے کسی بھی حصے کا روٹ جان سکتے ہیں، تو جس نے اپنے دل کو قدرت سے لگایا ہے وہ عبد القادر آپ کے روٹ کو نہیں جان سکتا۔ سوچنے کی بات، لیکن جن کی سمجھ میں نہیں آتا نہیں آتا، ان کو چھوڑیے، ان پر صرف رویا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کیونکہ یہ مدرسہ غوثیہ کا جلسہ ہے، اس لیے غوث پاک سرکار کا بھی ذکر ہوتا چلے، اس لیے کہ پورے سال اسی مقدس نام کی برکت چلتی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک بار سرکار شہنشاہ بغداد کے حوالے سے عرض کر دی، اس سے پورا کروں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے، چشم دو اشکی ہی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ قصہ ادھورا رہ گیا۔ غریب نواز نے کیا سوچا، اس بزرگ نے اسکین کر لیا فوراً اور کہا معین الدین حسن، یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرا یہ حال کیسے ہوا کہ میرے جسم میں صرف ہڈیاں گوشت نظر نہیں آتا؟ کہاں میں یہی تو سوچ رہا ہوں۔ اللہ حسن، اب میری قوم کے نوجوان ذرا کان لگا کر میری بات کو سنیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ گزرا قبرستان کے پاس، اور قبرستان کے پاس سے گزرا تو کسی بات پر مجھے زور سے ہنسی آئی، اور جو ہے قبرستان سے گزرا تو کسی بات پر مجھے زور سے ہنسی آئی، صرف ہنسی آئی، آواز آئی، جس کا حریف ملک الموت ہو، قبر کی مٹی جس کا انتظار کر رہی ہو، قبر کے کیڑے مکوڑے جس کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں، اسے ہنسنے سے کیا لینا دینا۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے،
جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. آپ دیکھیں آج لوگ ناچ رہے ہیں کوئی آواز نہیں آ رہی, شادیوں میں بدماشیاں کر رہے ہیں کوئی آواز نہیں آ رہی, قاضی صاحب نکاح پڑھانے والوں کے منہ میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. افسوس ہے وہاں قبرستان میں ہنس دیا بندہ کہا ہنس رہے ہو یہ قبرستان ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج نکاح طلاق کی باتیں قبرستان میں ہو رہی ہیں. کئی قبرستان ایسے ہیں جہاں قبرستان کی منڈیر پر بیٹھ کر لوگ جوئے کھیل رہے ہیں. کئی قبرستان ایسے ہیں جہاں بیٹھ کر جناب والا بجائے یہ کہ قبروں کو دیکھ کر خدا یاد آئے, بجائے یہ کہ اپنے برے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے, لوگ قبرستان میں بھی جھگڑے کر رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ باپ کا جنازہ کندھے پر رکھا ہے اور بیٹا سیلفی لے کے کہہ رہا ہے میرے باپ کے انتقال ہو گئے دعا کرنا. یہ کون سا کام ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنے بے ضمیر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک دور تھا کہ پڑوسی اگر دبئی جاتا تھا تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی تھی, پڑوسی اگر حج کرنے جاتا تو پڑوسی کی آنکھیں نم ہو جاتی, پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ایک دور یہ ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے, وہ ہنسی مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے قبرستان کے الامان والنتیب. حضرت خواجہ حسن بصری جب جاتے تھے کسی جنازے میں نا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے اشک کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جس مردے کو دفنانے گئے ہیں اس کی قبر پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی, اتنا روتے تھے کہ قبر گیلی ہو گئی. حیرت کی بات ہے کوئی اتنا بھی رو سکتا, حالانکہ وہ امام التابعین حضرت مولا حسن کے خلیفہ ہیں, بے مثال تھا. مگر یار ہم اپنی زندگی میں ذرا سا تبدیلی کریں. خواجہ پاک نے جملہ سنا, سرکار خواجہ حیرت سے غریب نواز نے اس کو دیکھا, پھر کہا سنو معین الدین حسن, وہ دن ہے جس دن آواز آئی تھی اس دن سے لے کے آج تک 40 سال گزر گئے ہیں. پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور شرم کی وجہ سے کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ قبرستان میں ہنس دینے کی یہ کیسے؟ بلکہ غریب نواز کا قصہ اور ایک راستے سے جا رہے تھے اللہ والے سے ملاقات. حضرت جنید بغدادی کی اولاد سے تھے, بہت بڑے اولاد, لیکن ان کا پیر کٹا ہوا تھا. ہمارا میں اپنے نفس کو بھی شامل کروں, اللہ پاک ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن ذرا دیکھو نا, حضرت جنید بغدادی کی اولاد سے تھا وہ بندہ. خواجہ پاک کو پتا چلا اللہ والے ہیں, غریب نواز سرکار کو پتا چلا اللہ والے ہیں اور جنید بغدادی کی اولاد سے ہیں, تو خواجہ پاک از خود سلام کرنے کے لیے خود گئے اور سلام کرنے کے بعد پوچھا حضور یہ آپ کا پیر کیسے کٹ گیا ہے؟ توجہ رکھنا گیا, کمال ہے. انہوں نے کہا معین الدین حسن بات صرف اتنی ہے کہ ایک دن میں نے برائی کرنے کے ارادے سے اپنے حجرے سے اپنا پیر باہر نکالا اور جیسے ہی پیر باہر نکالا آواز آئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تک آنا ہے اور شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے, نفس کی اتباع کرتا ہے. معین الدین اسی وقت میں نے اپنے پیر کو خود ہی کاٹ لیا, خود اپنے پیر کو کاٹ لیا اور آج بھی پیر کاٹ کر خوش نہیں بلکہ سوچتا ہوں کہ کل جب قدرت پوچھے گی کہ تیرے دل میں یہ خیال بھی کیسے آیا, تمہیں جواب کیا تھا؟
سلطان الہند غریب نواز کی زندگی اٹھا کر پڑھیں، 60 سال تک جس نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، خزینۃ الاسفیاء کے مصنف نے لکھا ہے، اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ اور چلتے چلتے یہ بھی عرض کرو، کل بھی میں نے ایک اور پڑھا تھا، غریب نواز سرکار فرماتے 20,000 افسوس ہے اس مسلمان پر۔ توجہ رکھیے گا، ہاں میں آپ کو مبارکبادی دے دوں، مولانا ظہیر الدین صاحب مبارکبادی دے دیں، علماء شعراء مبارکبادی دے دیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خواجہ ہند کی نگاہ میں آپ کا کیا تصور ہے، ذرا غور فرمائیں۔ خواجہ پاک فرماتے 20,000 افسوس ہے اس مسلمان پر جو نماز کو قضا کر دیتا ہے اور ادا نہیں کرتا۔ 20,000 افسوس۔ آپ پیدل رہے تھے، اتنے 100 کلو کا لنگر کیا تھا، خواجہ صاحب لنگر کھانے نہیں آئے، خواجہ صاحب حضور کا دین پھیلانے آئے۔ بے شک لنگر کھلانا آپ کا مشن ہے، آپ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہو جاؤ۔ بہت اچھی بات ہے لنگر کھلانا۔ میرے سرکار غوث اعظم دستگیر مرشدی آقائی مولائی فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں پایا۔ ساری باتیں اچھی، لیکن جناب والا 20,000 افسوس اس شخص پر جس نے مسلمان ہو کر بھی نماز قضا کر دی۔ یہ خواجہ خواجگان کا فرمان ہے، یہ سلطان غریب نواز کا فرمان ہے۔ اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے اور صحیح معنوں میں لذت محبت چاہیے تو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے جو راہ دکھائی ہے، جو راستہ دکھایا ہے، ان اللہ والوں نے تشریف لا کر اسی راستے کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، ہمیں اور آپ کو وہ راہ دکھائی ہے۔ سلطان الہند غریب نواز کے غلاموں کی شان بے مثال ہے، ان کے مرتبے کی بات کون بیان کر سکتا؟ اسی لیے میں نے کہا تو استاد زمان نے کہا آپ کی ذات شریعت کا سمندر نہیں، آپ کی ذات فقط طریقت کا سمندر نہیں، آپ کی ذات فقط معرفت کا سمندر نہیں، آپ کی ذات تو حقیقت کا سمندر ہے۔ اور حقیقت کے سمندر کی بھی شان یہ ہے کہ سمندر میں تو بہت سے لوگ اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، رب کی تلاش میں لوگ غوطہ لگاتے ہیں، جو اس معرفت کے سمندر سے پار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مقبولیت ان پر سلامی پیش کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو مقبولیت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور بہت ایسے ہوتے ہیں جن کے دل جل جاتے ہیں تجلی الہی سے، وہ مستان ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، تفصیلات میں نہیں جاتا، بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، میرے بات بھی آپ کو جلسہ سننا ہے، تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اتنا عرض کرتے ہوئے بڑی بڑی کوششیں کی لوگوں نے خدا کو منانے کے لیے، بڑی بڑی محنتیں کی لوگوں نے خدا کو منانے کے لیے، رات رات بھر روئے لوگ خدا کو منانے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی خدمت کے خدا کو منانے کے لیے حضور علیہ السلام کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن خواجہ خواجگان کے فیضان سے امام اہل سنت کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیں، علم اپنی جگہ، محنتیں اپنی جگہ، ادائیق بخشش کی خوبصورتی اپنی جگہ، فتاوی رضویہ کے علمی فن اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ زندگی کے آخر میں بھی 2 کندھوں کا سہارا لے کر بھی جانا پڑے تو بھی مسجد جا کر نماز ادا فرمایا کرتے، مسجد جا کر نماز ادا فرمایا کرتے۔ آج ہماری زندگیوں میں شریعت مطہرہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زبانوں سے تاثیر چلی گئی، ہماری سب سے اتحاد چلا گیا، ہمارا وقار پامال ہو گیا، عزتیں لٹ گئی۔ معاف کیجیے گا، آج کی دور میں سروے اٹھا کر پڑھیں تو قوم مسلم کی بچیاں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے سیریلوں کے ذریعے آپ نے اپنی بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کی، سلطان الہند خواجہ کا دین پڑھا کر نہیں کی، ان کے فرمودات سنا کر نہیں کی، ان کی
बेटी बीबी हाफिजा जमाल मखदूमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा नहीं बताया, उनका इल्म नहीं सिखाया, उनकी जिंदगी के हिस्से को आपने अपनी औलाद के सामने नहीं समझाया। हमने सोचा कि या ख्वाजा कहने से फकत ख्वाजा राजी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ख्वाजा मुकम्मल तौर पर किससे राजी है और किससे नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ ख्वाजा पाक के आने का जो मकसद है वो मकसद मुस्तफा जान रहमत के दीन पर इस्तिकामत लाना है, दीन की तरफ लाना है। गरीब नवाज हर उस शख्स से राजी होंगे जो इखलास के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाता है। तो गरीब नवाज का मनसब क्या है? उस्ताद ज़मान ने कहा, ऐ तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, इस मारिफत के समंदर में गोते तो बहुतों ने लगाए, लेकिन किसी तैराक ने पाया न किनारा बेहा, किसी तैराक ने पाया न किनारा बेहा। आपका मनसब क्या है? आपकी शान क्या है? आपका मकाम क्या है? किसी तैराक ने नहीं पाया। बल्कि क्यों कह ले, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जिनके साबिर कलियरी, जिनके मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी, जिनके गुलामों में शमसुद्दीन तुरक पानीपति, शेख जमालुद्दीन हासवी, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले जो निगाहें डाल दे, साबिर कलियरी निगाह डाल दे तो आदमी जल जाए। हजरत मखदूम पाक गए कस्बा जौनपुर सारस, जौनपुर के कस्बा सारस में वहाँ लोगों ने दावत दी थी, लेकिन इस्तकबाल के लिए नहीं आए। हजरत को जलाल आ गए। हजरत मखदूम पाक जब पलटे गए तो जलाल ने कहा, यहाँ ऐसे लोग बसते हैं और जलते भी नहीं। इतना कहना था कि वो बस्ती जलने लगी, उनके खेमों में, उनके घरों में आग लग गई। एक अल्लाह वाले ने दौड़कर मखदूम पाक की सवारी की, पैरों को पकड़ के कहा, हुजूर माफ कीजिए, आप सैयदा ज़हरा घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शान में जो गुस्ताखी उसके लिए माफ़ी चाहते। सुल्तान ने माफ़ी की और अल्लाह वाले ने ले जाकर आपकी खिदमत की और एहतराम किया, तब जाकर वो आग ठंडी हुई। आप सोचे 7वीं पुश्त में कोई गरीब नवाज का गुलाम हो तो उसकी ज़बान की तासीर ये है, तो ख्वाजा क्या क्या जला कर बात कर सकते हैं। लेकिन उस अताए रसूल की शान ये है कि जनाब इतना कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी आग नहीं बरसाई जाती, पानी बरसाकर लोगों को तितर-बितर किया जाता है, ताकि जनाब वाला ये समझाया जाए कि हम रसूल पाक के तरीके मोहब्बत पर हैं। क्या शान अता गरीब नवाज की, उनके गुलामों की करामतें सुने तो अक़ल दंग है। बताइए ऐसा हो सकता है? लेकिन बात सिर्फ इतनी करनी है, कुरान कहता है अल्लाह के दोस्त हैं ये, इनको कोई खौफ नहीं है। आपको भी नो टेंशन होना है, अल्लाह के दोस्त हो जाइए या दोस्तों के दोस्त हो जाइए। फिर फरमाया दोस्तों की निशानी ये है, ईमान भी हो, तकवा भी हो। अपने अकीदे को भी मजबूत कीजिए, अपनी जिंदगी में हर गुनाह से बचिए। जो गुनाह हो चुके हैं उनके लिए रब की बारगाह में माफी मांगी। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, इंसान आदम का बेटा खताकार है और खताकारों में वो बेहतर है जो तौबा करने वाला है। अपने रब की बारगाह में तौबा करें। ये चमनों के जैसे बाल कटवाना, ये गले में चैन पहनना, ये हाथों में ब्रेसलेट पहनना, ये पैंटों को फाड़ना, ये कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनना, ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की स्टेटस और स्टोरीज पर गाने लगाना और बुराइयों की तरफ लोगों को बुलाना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ख्वाजा वालों का तरीका ये है कि अगर हजारों हजार कुफ्र वाले भी हो फिर भी मुसलमान मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सीने में रख के तौहीद की तरफ लोगों को बुलाता है। अल्लाह पाक हमें और आपको सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के तरीके मोहब्बत पर जिंदगी गुजारने की सादत। अल्लाह पाक सलमान आज़म साहब जो कैंसर की बीमारी में सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के फैज़ान से उन्हें शिफा अता फरमाए और जितने भी हमारे आपके घर खानदान में लोग ज़ाहिरी बातिनी तौर पर बीमार हैं, हम में हमारे घरों में अल्लाह पाक में शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के फैज़ान से माला माल फरमाए। हमें यूं ही हमारी नस्लों को
ہمیں حضور غریب نواز کی محبت، آپ کے آباء و اجداد کی محبت اللہ پاک ہمارے آپ کے سینوں میں پیوست فرمائے، آپ کے مشن کی خدمت کرنے کی ہمیں اور آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا اللہ پاک غریب نواز سلطان کے فیضان سے دنیا اور آخرت میں انہیں ہمیں مالا مال فرمائے۔ درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔